کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں لگتا، ہم کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں دل لگانا ہے، ابتدا ہمیں کرنی ہے، ہم ابتدا کریں گے اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ ہم یہ جو انتظار کرتے رہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے شاید کوئی جو ہے وہ کوئی رحمت آئے گی، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ہوا چلے گی، اللہ کی طرف سے کوئی ہمارا ذہن کھل جائے گا اور پھر ہم اچانک ہی ولی اللہ بن جائیں گے، ایسے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا۔ اگر ایسے ہی لوگوں نے ولی اللہ بننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہی ایسے ولی اللہ بنا دیتے، پوری دنیا کو ہی اللہ نیک بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اللہ جائزہ لیتے ہیں، اللہ دلوں کو ٹھوک کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں کب اضافہ کیا؟ جب وہ ایمان لائے اپنے رب پر۔ تو انسان کو ابتدا خود کرنی پڑتی ہے۔ ایک انسان اللہ کے قریب تو ہو نا کہ مجھے اللہ اپنے پاس محسوس نہیں ہوتے، بھئی آپ کو اللہ اس لیے اپنے پاس محسوس نہیں ہوتے کہ آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ ایک بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اللہ اکیلے میں اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ یاد کرتے ہیں اسے، لیکن آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، آپ تو یاد نہ کریں، آپ کے اللہ مجھے یاد کر لے، کیوں؟ اللہ کو کوئی غیرت نہیں ہے، اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تو رب العرش العظیم ہے، رب العرش الکریم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کیا ہی نہیں، بھئی آپ اللہ کے قریب ہوئے ہی نہیں۔ یہ تو شیطان بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو نمرود بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو فرعون بھی کہہ سکتا ہے مجھے اللہ نے اپنے قریب کیا ہی نہیں۔ بھئی اللہ کیوں قریب کریں جو اللہ کے ساتھ سرکشی کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ طغیانی کر رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ سری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ اپنے قریب کرتے ہی نہیں۔ بھئی آپ اللہ کے قریب ہوئے ہی نہیں۔ ایک بندہ اللہ کے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے، اللہ دو ہاتھ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ آئیں گے، ابتدا آپ کی طرف سے ہوگی، اللہ ہدایت دیں گے، اللہ ہدایت میں اضافہ کریں گے، پہلے ایمان کا مظاہرہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، آپ دل لگانا شروع کریں اور آپ وقت نکالیں، آپ قربانی دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، پھر آپ اللہ کا انعام دیکھیں گے۔ آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اللہ نے ایمان کو داخل کیا ہے، اللہ نے آپ کے دل میں ایمان کو زیادہ کیا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اللہ انہیں تقوی عطا کرتے ہیں۔ تقوی سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ تقوی کس کو ملتا ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے پہلے خود۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی کتنی آیتیں ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو نیکی کماتا ہے ہم اس کے لیے حسنہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں تمہیں دوں گا لیکن اس کے لیے نیکی اور دنیا کے اندر قربانیاں تمہیں دینی ہوں گی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جنہوں نے نیکی کی ان کو حسنہ ملے گی قیامت کے دن، یعنی جنت، وزیادہ، اور میں زیادہ بھی دوں گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کی رضا، جو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، لیکن اس کے لیے ابتدا ہمیں کرنی پڑے گی۔ ابتدا ہم کرتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی دل نہیں لگ رہا دین کے اندر، تو دل لگے گا اگر ہم دل لگائیں گے، نہیں لگائیں گے تو نہیں لگے گا۔